ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، عادت اور عبادت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. اور یہ نقطہ انسان کو محرم سے مجرم بنا دیتا ہے اگر خیال نہ کیا جائے. آسمان سے اللہ الرحمن نے انسان کے لیے جتنے بھی معاملات وضع کیے ہیں یا جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں، ان سب کے پیچھے صرف ایک ہی نقطہ کار فرما ہے. جتنے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے، جتنی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، جتنے اولو العزم پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے ان کے اصحاب اور ان کی آل اس دنیا میں اللہ نے متعارف کروائی، جتنے نیک اتقیاء اصفیاء اولیاء گزرے ہیں، میں نے سب کو صرف ایک نقطے کے اوپر جیتے اور ایک ہی نقطے پہ مرتے دیکھا ہے، اور وہ نقطہ توحید ہے. اللہ تعالی نے اپنے ذاتی نام کے اندر نقطے کو بھی گوارا نہیں کیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ رب کے نام میں نقطے کے اندر بھی ایک نقطہ ہے. کوئی حاشیہ نشینی کرنے بیٹھ جائے، کوئی نقطہ چینی کرنے بیٹھ جائے. اللہ نے اپنی بے شمار صفتیں رکھی ہیں، اور وہ صفات بندوں کو اللہ نے ہدیتاً تحفتاً عطا بھی فرمائی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس صفت کے مالک بن گئے. کوئی آپ کو کسی فیکٹری میں باس جاب دے دیتا ہے اور آپ وہاں کچھ نہ کچھ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مل آنر بن گئے ہیں، فیکٹری کے مالک بن گئے ہیں، آپ عالم ہیں. اس کے اختیار میں ہے کب آپ کو فارغ کر دے، کب آپ کو سائڈ پہ کر دے. اللہ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. نہ اس نے اپنی ذات میں نقطہ آنے دیا ہے، اور نہ توحید کے معاملے میں قل هو اللہ احد، احد کے اندر کوئی نقطہ آنے دیا ہے. اگر یہ نقطہ آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ دنیا کی نظروں میں بے شک سفید ان پڑھ ہیں، کوئی ڈگری نہیں. مالک کی نظروں میں آپ موحد ہیں. اس ایک نقطے کی وجہ سے کائنات کے سارے جرم اور گناہ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، اور مخلص ہو کے توحید کو اپنا لیا جائے.
कुल कायनात दुश्मन बन जाए, एक भी शख्स आपके साथ ईमान पे ना हो, तो अल्लाह ताला अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी उम्मत कह देते हैं, बाकी सबको फारिग। हजरात मर्दमशुमारी हो फैसलाबाद की, और लिखा जाए कि यहां मर्दों की तादाद गिननी है, मर्दों की तादाद, और मर्द की पहचान सिर्फ यह है कि जो दयूस ना हो, दयूस ना हो। सही अल बुखारी की वो हदीस आपके ज़हन में होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ एक दुआ मांगी थी, और वो दुआ ये थी, वही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, वो वाली दुआ जिसमें 8 चीजों से पनाह मांगी। उनमें से एक जुमला यह भी है, वह गलबति दैनी व कहरिर रिजाल, अल्लाह मुझे मकरूज करके ना मारना, और ऐसे दौर में मुझे वो दिन ना दिखाना कि जब मर्दों का काल पड़ जाए, मर्द ना नजर आए। आपको पता है आबादी तो हर रोज बढ़ रही है, मर्द वाफिर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो मर्द कि जिस मकसद के लिए रब ने उसको केवाम बनाया था, वो केवाम नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से उसके रिश्ते में 60 औरतों की इज्जत, उनका लेन देन मुआमलात, उनके चूल्हे, उन्हें किसी और के दर पे नहीं जाना पड़ता, ये केवाम होता है, ये नहीं मिलेगा। और अगर ये शर्त रख दी जाए कि सिर्फ उसी को मर्द लिखा जाए जिसमें यह खूबी हो, तो ये लाखों का शहर कितने मर्द देगा। जब रब ने गिनती में मर्दमशुमारी में उसूल ही एक रखा है कि बंदा है ही वो जो मुवाहिद है, अल्लाह ने कहीं कोई मसलक परवान नहीं चढ़ाया, मिल्लत को परवान चढ़ाया है। और मिल्लत कौम को कहते हैं, अपनी मिल्लत पर कियास अकवाम मगरब से न कर कि खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे महबूब को मेरे लिए, आपके लिए उसवा बनाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन पैगंबर के लिए उसवा किनको ठहराया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जिनके नाम की आज कुर्बानियां चलती हैं, जिनकी सुन्नत करार। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी तो इबादत थी, आदत नहीं थी। आपकी मेरी कुर्बानियां आदत बन गई हैं, इबादत के जुमरे से निकलती जा रही हैं दिन ब दिन, दिन ब दिन। एक ही ज़ौक़ बढ़ रहा है कि दुनिया देख के कहे बल्ले बल्ले, अश कर उठे, क्या बात है। बच्चों से लेके जवानों तलक, जवानों से लेके बूढ़ों तलक, इल्ला मन यही कह सकते हैं, हां हां सिर्फ वो। कौन? रहम रब्बी, जिस पे रब ने रहम किया हो कि वो रिया से, दिखावे से, नमूद से, नुमाइश से बचाओ। बंदा ना भी करना चाहे तो हो जाता है। और हर इंसान दूसरे के जानवर को देख के ये समझे, अच्छा गली चेदा तगड़ा है, मेरा माड़ा है। तेरे रब ने ना तगड़ा देखा है ना माड़ा देखा है। अगर ये होता तो वो जानवर बना ही एक साइज के देता, सब बराबर करो। लेकिन नहीं, इसे आदत नहीं इबादत बनाना था। मैं इस तरफ आता हूं, लेकिन पहले जरा हम अपना थोड़ा सा माजी क्लियर कर लें कि हम कहां कहां आदतों में खो गए। याद रहे, हमारा सोना आदत है, इबादत नहीं बना सके हम। सोना, ये चार्जिंग है इंसान की। मेरे महबूब इसे भी इबादत बना के सोते थे। कैसे? ईशा पढ़ी है, अगली नमाज की फिक्र लग गई है कि फजर के लिए, तहज्जुद के लिए उठना है, और खुद फरमाया वंतिज़ारुस सलात बाद सलाह,
ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر لے کے دکان پہ بیٹھ جا عبادت، سفر پہ نکل جا عبادت، کاروبار میں گم ہو جا عبادت، فیکٹری اپنے پلازے مارکیٹ منڈی میں چلا جا عبادت، کام اپنے کرتا رہے، صرف ایک ٹینشن ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تھوڑی دیر تک، ریمائنڈر ہے اندر، آپ کا یہ جاگنا بھی عبادت کر دیا جائے گا۔ عشاء کے بعد سونا، آنکھ نہ بھی کھلے تو فرشتے لکھتے رہیں، سویا ہے تو نیند عبادت بنا دی جائے، آنکھ کھلے، آنکھ کھلنا بھی ہماری عادت ہے، کھل گئی ہے جی ہوں لگ دی نہیں، اور میرے محبوب کی جب بھی آنکھ کھلی ہے، جب بھی آنکھ کھلی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آپ کی زبان پہ جاری ہے عبادت، بندہ ہوں اللہ کا، اللہ یہ زمینیں بھی تیری، یہ آسمان بھی تیرے، ان کی تخلیق بھی تیری، ٹیکنالوجی بھی تیری، یہ رات اور دن کا آنا جانا بھی یہ تیرے انڈر اور کنٹرول میں، پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سا پل ہے جو میرے محبوب نے عبادت نہیں کرتی، مگر امت عادتاً جاگ گئی ہے کہ سو سو کے تھک گئے ہیں، عادت ہے کاروبار پہ جانا ہے، ہم نے عادت کے جو سرکل بنائے ہیں وہ میرے خیال میں موٹے موٹے ہر بندے کے 3 ہیں، اپنی فیملی، اس کے ارد گرد بندہ گھومتا ہے، اس کو جو جو ضرورتیں ہیں، دکان پہ چلے جاؤ، مال میں چلے جاؤ، کسی پارک تک چلے جاؤ، یہ فیملی کا سرکل ہے۔ دوسرا میری جاب کا سرکل، میں نے کام پہ جانا ہے، میری دکان ہے، میرا دفتر ہے، میرا آفس ہے، میں وہاں کے چکر کاٹتا رہتا ہوں۔ اور تیسرا میرا سرکل اللہ کے گھر سے ہے، اگر جڑ گیا ہے، فجر پڑھ لیے، زور پڑھ لیے، بس ٹھیک ہے، گئے ہیں آئے ہیں، نہیں، میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک ایک پل کو عبادت بنایا ہے، عادت نہیں۔ یارو سوچو، واش روم جانا بندے کی مجبوری ہے، واش روم جانا مجبوری ہے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر نے پورے ہوش اور حواس سے بیت الخلا کی تنہائی کو بھی عبادت بنا ڈالا۔ شاعر تو روتا ہے نا کہ دعا ہم لکھتے رہے، دغا وہ پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو، مگر یہاں ایک ہی پل نے عادت سے نبھال کے عبادت بنا دی۔ بندہ جو ہے رب کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ساری زندگی عبادت بھی تیری، مدد اور تعاون بھی تیرا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، جب تک سانس باقی ہیں تیری زندگی برائے بندگی ہو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، او میرے بندے پوری زندگی میں جب تک موت یقیناً پکی نہ آ جائے اور ڈاکٹر دیکھ کے یہ کہہ نہ دیں، کیا نہ کہہ دیں کہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ڈیڈ ہو گیا ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے، تو تب تک میری بندگی نہ چھوڑے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نوٹ کریں، اور زندگی کا آخری پل ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید 12 اور 3 15 دن لگ بھگ بخار میں گزارے ہیں، سر درد میں گزارے ہیں، ٹمپریچر اتنا ہے کہ 7 کنویں سے 7 مشکیزیں بھر کے تانبے کے ٹب میں محبوب کو بٹھا کے نہلایا جا رہا ہے، مگر ٹمپریچر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور کیفیت یہ ہے کہ آپ پہ غشیاں ہیں، مدہوشی ہیں۔ سیدہ ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھاتی ہیں تو آپ کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے، پیالے میں ڈال کے سر پہ رکھتی ہیں، پٹیاں کرتی ہیں، صحیح البخاری، مگر افاقہ نہیں ہو رہا۔ 17 نمازیں میرے محبوب کی بے ہوشی کے عالم میں گزر گئی ہیں، اور جماعت پہ مصلی پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، عادت نہیں عبادت بنا کے۔ آنکھ کھلی ہے، ہوش آئی ہے، پردہ پیچھے ہٹایا ہے، اور میرے مرشد نے دیکھا ہے، اور آخری پل کی جو کیفیت تھی، آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، الا ان للموت لسکرات، اللہ اللہ تیرے ساتھ کوئی الہ نہیں، یہ ہے نکتہ، اللہ اللہ، الا ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ،
اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا ہے، تجھے کون کہے، تجھے کون کہے، لیکن صرف التماس ہے، رب اعنی علی سکرات الموت، ہے موت کی کتنی تلخیاں ہیں اور ان تلخیوں کو میرے رب کے علاوہ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اللہ آج تیرا بندہ محمد تلخیوں میں ہے، سکرات میں ہے، اللہ تو میرا مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، اکیلا تو ہے۔ لوگوں عیسیٰ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تلک 1.25 لاکھ پیغمبر میرے نبی کے بزرگ تھے، پہلے آئے تھے، کسی ایک کا نام لے کے کہا جا سکتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پکارا جا سکتا تھا، جناب نوح علیہ السلام کو، لیکن نکتہ زندگی بھی عبادت، موت کے لمحات بھی عبادت، سکرات بھی عبادت، لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات۔ لوگوں اللہ سے دعا کرو موت کی تلخیاں لگے نا، جسے لگی ہوتی ہیں پتہ اسے ہوتا ہے، پتہ اس کو ہوتا ہے اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ میں آج تک وہ جملہ نہیں بھول پا رہا، والد صاحب کے پاس رات کو چھوٹے بھائی کو چھوڑ کے آئے ہیں، چھوٹے دونوں کو، ڈاکٹر صاحب نے روکا تھا پانی نہیں دینا، اور ظاہر ہے جو ماسک لگا ہوتا ہے منہ پہ پیچھے ساتھ میں ہوا کا وہ ایک سیٹ اپ ہے آکسیجن کا، تو منہ خشک ہو رہا ہوتا ہے۔ موت کی اپنی تلخی ہیں، وہ پانی مانگے اور بیٹے کہیں کہ نہیں ڈاکٹر نے روکا ہے، اور وہ اشارے سے کہیں پت نہ کرو زیادتی دے دو۔ کیا بیتتی ہے، کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھ، سکرات کے لمحات میں دیکھ، مگر میرے مرشد وہاں بھی اپنے رب کو پکار رہے ہیں، رب اعنی علی سکرات الموت، یوں ہاتھ اوپر اٹھایا ہے ہمت کر کے، یوں ہاتھ اٹھایا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کیا بولا ہے؟ دو جو باتیں بولی گئی محدثین نے لکھ لی گئی، میرے نبی کا پہلا بول اور پہلی حدیث بھی آن دی ریکارڈ۔ قربان جاؤں پیغمبر کے یاروں پہ، جنہوں نے وضو کے پانی نہیں قطرے گرنے دیے، وہ آپ کے لفظ گرنے دیتے تھے۔ آپ بولتے ہیں اللہم الرفیق الاعلی، اللہ تیرے سے بلند و بالا کوئی یار بیلی دوست، رفاقتیں نبھانے والا کوئی نہیں۔ اور دوسری طرف قوم کو کہہ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں قریب ہوں، آپ کو غوطہ لگا ہوا ہے اور اس غوطے کے عالم میں آپ کچھ بول رہے ہیں، میں نے کان قریب کیے تو آپ ایک نکتہ سمجھا رہے تھے، کیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نکتہ یہ ہے کہ ایک نکتے پہ تم کھڑے ہو، موت ہے، زندگی ہے یا کچھ بھی ہے، اوپر کی سائڈ پہ تمہارا رب ہے، رب سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے، میں جا رہا ہوں، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں کوئی اندھیری میں نہیں چھوڑ کے جا رہا، روشن دن، روشن راتیں، روشن دلیلیں، جاگ کے رہنا، ہوش میں رہنا، اپنے رب کی توحید اور سب سے بڑی علامت نماز کو نہ بھلانا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت اور کمزور لوگ ہیں، جس کے تم محتاج ہو اسے بھی نہ بلانا، جو تمہارے محتاج ہیں انہیں بھی مت بلانا۔ حضرات یہ نکتہ ہے زندگی اور موت کی عبادت جو عادت سے نکال دیتا ہے۔ واش روم کی ابھی آپ نے سنی، آپ اندر بیٹھے قضائے حاجت فرمائی، باہر نکلتے ہی نکتہ دیا، غفرانک، میرے رب تیری دی ہوئی زندگی کے چند پل اپنی ذاتی مجبوری کے تحت صرف کر بیٹھا ہوں، جس میں تیرا ذکر نہیں کر پایا، اللہ اپنے بندے کے معاملے کو معاف کر دینا۔ صرف کتنی دیر لگتی ہے بیت الخلاء میں؟ جڑے کہاں ہیں رب سے؟ اس کام کو بھی عبادت بنا ڈالا، جاگنے کو عبادت بنا ڈالا، سونے کو عبادت بنا ڈالا۔ لوگوں ساری دنیا ہینڈ واش کرتی ہے، بڑی ساری دنیا کلی کرتی ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے فیس دھوتے دیکھا ہے، لیکن تیرے میرے پیغمبر نے ہاتھ دھونا بھی ایک نکتہ دے کے عبادت بنا ڈالا، تودعوا بسم اللہ۔ یہ دھونے شونے کا میٹر رب سے جوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک سے، وہ اسے باعث اجر بنا دے گا۔
باعث اجر۔ اور پھر بتایا بندہ جب وضو کرتا ہے جہاں جہاں سے جو جو عضو دھوتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ صرف مٹی نہیں جھڑتی، گرد و غبار نہیں جھڑتے، گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ اور اس وضو کو، غسل کو، غسل کرنے کو، دھونے کو ایسا عبادت بنایا، کہا وضو کر کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی اور اللہ کی توحید کی گواہی دے دیتا ہے، میرا رب اس بندے کے لیے جنت کے 8 در کھول کے کہتا ہے تیرا آنے کا انتظار ہے۔ یار سوچو تو صحیح، یہ وضو ہے عبادت؟ چلیے آئیے، میں گھر سے نکلنے لگا ہوں، کیا یہ میری روٹین نہیں، عادت نہیں؟ ڈیلی ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ہر گھر کی عادت الگ ہے۔ کسی کا بچہ پیچھے سے ابا اماں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ جانا ہے۔ کوئی نکلتا ہے تو بیگم کی عادت ہے پیچھے سے آواز دے کے آ لے آیا جاؤ۔ کہیں بچوں کی عادت، کہیں چوکیدار کھڑا ہے، کہیں کوئی بلانے والا ہے، کہیں ڈرائیور کو لینا ہے اسے کہنا چل یار اور ٹور پہ۔ مگر میرے مرشد نے گھر سے نکلنا بھی عادت سے عبادت بنا دی، اور کیا کہا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ تیرا نام لے کے تیرے آسرے تھے، اللہ دی سپرد، رب رکھا۔ اور جانے والا کیا بول رہا ہے گھر والوں کو؟ اور جو پیچھے گھر میں رہنا ہے یہ بھی عادت ہے، بیٹیاں رہتی ہیں، بہنیں رہتی ہیں، بیویاں رہتی ہیں، اولاد گھر میں رہتی ہے، لیکن اسے بھی عبادت بنا دیا۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ ابو جی، بھائی جی، بیٹا جی، سرتاج گھر سے جا رہے ہو، اللہ آپ کا یہ نکلنا آپ کے دین کا محافظ بنا دے اور محافظ بن جائے، راستے میں کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ کا دین چھن جائے۔ استودع اللہ دینک و امانتک، آپ کی جان کی امانت، مال کی امانت، آپ کی زندگی کی امانت، گاڑی کی امانت، گھر کی امانت، ایک ایک چیز جو آپ کی ہے میں اللہ کی سپرد کر کے رب کی امانتوں میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ وہ خواتیم اعمالک، اور اگر اللہ نے اس سفر میں آپ کی موت لکھی ہے، ہم پاس نہ ہوں جہاں بھی ہوں، تو اللہ آپ کو بری موت نہ دے، خاتمہ اچھا کرے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت آپ کے لاشے کو امانت کے طور پہ گھر لوٹا دے۔ سر جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دین کیا ملے گا؟ دین میں ملا نے کیا دیا ہے؟ مولوی صرف ایک لمٹ تک، خاص نالیوں تلک، سڑکوں تلک آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کام وہ کام نہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ لائیے جس کو دین نے، میرے مرشد نے عادت سے عبادت بنا کے دنیا میں بھی باعث اجر اور آخرت میں بھی باعث عزت نہیں بنا دیا۔ لیجئے کوئی چیز لیجئے، استنجا بیت الخلاء میں آپ کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تنہائی میں، چلو پہلے وقت کی بات تھی، اب میں اسے بھی عادت ہے، دھونا ہے، کوئی بات نہیں، جیسے مرضی۔ کہا عادت نہیں عبادت، دایاں ہاتھ یوز نہیں کرنا، رٹ وہاں بھی رہے، دین کی، شریعت کی، لا کی۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے مرضی دائیں سے دھو لیا، بائیں سے پی لیا، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا۔ سنت سمجھ کے اگر آپ ایک ہے کرنا ہی نہیں، میں کرتا ہی نہیں، یہ عادت ہے، میں سوچ کے کروں کہ نہیں میرے مرشد نے اس سے روکا ہے، میں نے نہیں کرنا، عبادت۔ بایاں ہاتھ استعمال تو میں نے روٹین میں کرنا ہے، مگر میں نے سنت سمجھ کے استنجے کی، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرا، عبادت۔ پانی کا، ڈھیلے کا، دیگر چیزوں کا جن سے روکا وہ کرا، یہ اللہ عبادت بنا دے گا۔ لوگوں گھر بنانا عادت، روٹین، مجبوری، ضرورت، لیکن گھر ڈھونڈتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا اللہ مجھے کوئی قریب مسجد مل جائے، میں تیرے گھر کے قریب اپنا گھر لینا چاہتا ہوں۔ یاروں کو تو کہتے ہو نا، لو ہم نے گھر لے لیا ہے تیرے گھر کے سامنے، اور پھر جس کے گھر کے سامنے گھر لیا تھا اس نے اپنے دروازے پہ پردہ ڈال لیا، پھر شکوے، سجنا نے بوئے اگے پتہ نہیں چک تان لی۔ جس رب نے، جس یار نے، جس ولی نے، جس دوست نے تجھے دن میں 5 مرتبہ در کھلوا کے بلوایا ہے، حی علی الصلاۃ،
آ لے گھر میرے گھر کے سامنے، آ ملا کر مجھے، میرے دروازے بند نہیں ہوتے، میرے در کھلے ہیں، فرض میں میرے بنے ہوئے علامتی گھروں میں آ جا اور نوافل میں مجھے اپنے گھر میں مل، میں وہیں اجر زیادہ دے دوں گا، ثواب زیادہ دے دوں گا۔ تم مکے سفر کر کے حج کے لیے چلا ہے، حرم کے اندر فرض پڑھ، اجر زیادہ، اپنی رہائش گاہ پہ جا کے مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ، میں وہاں بیت اللہ سے بھی اجر بڑھا دوں گا۔ اجر میں نے دینا ہے، دنیا نے تھوڑی دینا ہے۔ لیکن عادت سے نکل، عبادت میں آ۔ تو حضرات لیجئے، کوئی چھوٹا مسئلہ، نہانے کو لے لیں، چلیں جسم کے بال لے لیں، ساری دنیا وکس کرتی پھرتی ہے۔ میں نے ایک انٹرویو کرا، میں نے کہا ہاں آپ بغلوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اکثر کا یہی ہے جی، ایزی وے ہے، شیو کر لیتے ہیں، ریزر لگا لیتے ہیں۔ ایک سے کرا تو اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں کرتا، میں تو وکس کرتا ہوں یا کھینچتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی کوئی لوشن کریم وغیرہ لگائیں تو بغلیں کالی ہو جاتی ہیں، مجھے کالا رنگ اچھا نہیں لگتا۔ عادت، انما الاعمال بالنیات، نیت کا قبلہ درست کرو، عادت سے عبادت بن جائے گی۔ آپ کریں وکس اس نیت سے کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بلیڈ بھی تھا، استرا بھی تھا، اور وہ اس وقت نورا بھی تھا، وہ چونا بھی تھا، وہ کیمیکل بھی تھا جو لگا کے اسے وکس کیا جا سکتا تھا، مگر میرے مرشد نے اس کو اکھاڑا، کاٹا نہیں۔ اللہ آپ کے اس بال اکھاڑنے کو بھی عبادت، ہماری انڈر شیو رب عبادت کر دے گا۔ نیت کا قبلہ درست کرو۔ میرے مرشد کے پاس آیا ایک صحابی، بات ہو رہی تھی، کوئی سیاق و سباق چل رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا سے روک کے جب نکاح کی بات کری اور اسے بیسے اجر قرار دیا، تو صحابی بول اٹھے حضور ہم اپنی ضرورت اور اپنی شہوت اور اپنی محبت، ایک فطرتی تقاضا ہے، اسے پورا کریں گے، اس کا بھی اللہ اجر دے گا۔ سوچئے، پرسنل لائف، ہسبینڈ اور وائف کی جو لائف ہے وہ روٹین میٹر ہے، فطرت میں اللہ نے رکھی ہے، چلتا ہے، جوڑے بنتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ پیغمبر کی سنت سمجھ کے نکاح کریں، اللہ اجر کا باعث نہیں بنائے گا۔ فرمایا کیا خیال ہے اگر یہی کام وہ حرام طریقے سے کرتا تو گناہ تھا؟ کہا جی، کہا اسے اللہ کا حکم سمجھ کے حلال طریقے سے کر رہا ہے تو اللہ اسے عبادت نہیں بنا دے گا۔ تمہارا میرا یہ ملنا بھی عبادت، اور اگر سنت سے ہٹ کے شارے بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر وہی اشر ہوتا ہے۔ مکے حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمیں سب سے زیادہ فتویٰ حاجی کیا پوچھتے ہیں؟ سوچنا ذرا کیا ہوگا۔ ویسے حق تو یہ بنتا تھا میں اگلے جمعے تک چھوڑ دوں اور کہوں کہ مجھے ذرا فیڈ بیک بھیجیے گا، سب سے زیادہ سوال اہم کیا ہے؟ سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی مکے مدینے جا کے جدو احرام کھل جائے تے میاں بیوی دے ازدواجی تعلقات حرام نہیں؟ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے وہ تو بالکل جرم ہے، گناہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تیرے پیغمبر مکہ میں رہے، سنت نکاح وہیں پہ، حرم میں رہے، سنت نکاح وہیں پہ، مدینے میں رہے، حرم مدنی، میرے محبوب کی 9 بیویاں وہاں پہ، 9 گھر وہاں پہ، ازدواجی تعلقات کے معاملے وہاں پہ، حتیٰ کہ فجر کی نماز پڑھانے آئے، مسجد نبوی سے نکلیں، سر سے جو ہے وہ بال اسے پانی نچڑ ڈاؤ۔ اگر یہ کام حرام ہوتا تو میرے نبی کا تقوی سب سے زیادہ تھا، آپ ان سے بڑھ کے متقی نہیں ہیں۔ یہ مولانا جو فیصلہ اور فتویٰ دے رہے ہیں ان سے بڑھ کے متقی نہیں ہیں۔ اسے عادت نہ بناؤ، عبادت بناؤ، اور عبادت میں اتنی شدت نہ رکھو کہ پیغمبر کو کہنا پڑے من رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرات انہی چیز میں سے ایک بڑی اہم چیز، ہمارا سال کے آخری 2 مہینے ہیں، ذی القعدہ کی آج اکثر لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، عادت ہے، روٹین ہے، چل رہی ہے، آج ماشاءاللہ 16 جون ہے، بس اتنا کافی ہے۔ ذی القعدہ کی 27 ہے، 2 یا 3 دن باقی ہے۔ وہ مہینہ چڑھنے والا ہے کہ سال میں رمضان المبارک کے بعد افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ،
اور اگر میں دنوں کا کہوں تھرو آؤٹ پورے سال میں ذی الحجہ جیسے افضل دن کسی اور مہینے میں نہیں ہے، کسی اور مہینے میں، نہ شوال کی یکم عید الفطر، نہ محرم سے لے کے، یہ تیری میری جذبات کی بات نہیں، عادت کی بات نہیں، عادت نے جو مرضی قرار دے دیا ہو، ممکن ہے نیو ایئر نائٹ سے زیادہ ہم کچھ نہ ہو، کسی کے لیے 14 فروری سے بڑھ کے کچھ نہ ہو، کسی کے لیے 1 اپریل سے بڑھ کے کچھ نہ ہو، کسی کے لیے ہولی سے کچھ اہم نہ ہو، کسی کے لیے کوئی اہم، کسی کے لیے کوئی اہم، کسی کے لیے جنم دن اہم، کسی کے لیے شادی کا دن اہم۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے سارے زمانے اکٹھے ہو کر کے آ جائیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جہاد کے لیے نکلا ہوا مجاہد اور اس کا عمل جہاد بھی، اللہ کے جائے جان مال لے کے جائے، شہادت کا جام نوش کرے اور واپس نہ لوٹے، لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تلک افضل الایام، اور آپ کے اور میرے اکثر لوگوں کے روٹین میں گزرتے ہیں، عادت، جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، میوزک والا میوزک سن رہا ہے، جس کی ڈرامے کی ماشاءاللہ قسطیں لگی ہوئی ہیں وہ نہیں ٹوٹنے دیتا، جس نے صبح شام پینی ہے وہ پینے پہ لگا ہے، پلانے والا ساکی بن کے بیٹھا ہے، جو جرم کے اڈے چلا رہا ہے چلائی جا رہا ہے۔ کہا ان دنوں سے افضل دن کوئی نہیں، ان دنوں سے افضل دن کوئی نہیں، اور پھر ان دنوں میں ایک دن یوم عرفہ، ذی الحجہ کے 10 دن بھی آپس میں مل جائیں تو اس تاریخ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو 9 ذی الحجہ ہے۔ اس کا رکھا ہوا روزہ، صرف ایک روزہ، ایک، پتہ ہے کیا ہے؟ پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے پاس تو کل کا حساب نہیں ہے، مجھ سے کل کتنے جرم ہوئے، کیا میں پاپ کر بیٹھا، کتنی نافرمانیاں کر بیٹھا۔ اللہ کا حکم نہ ماننا، فرض پہ اپنے آپ کو نہ لے کے آنا، نواحی سے منع نہ کر پانا، 2 طرح کے گناہ بندے سے ہو رہے ہیں۔ کہا پچھلے سال کے بھی جو گزر گیا، جو سال آنا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے۔ اگر عبادت سمجھتے تو اس دن پوری امت مسلمہ روزے سے ہوتی۔ اتنا اہم، کسی بندے کو پچھلے سال کی اور اگلے سال کی کوئی تنخواہیں دے رہا ہو، چھٹیاں ساری معاف، اجر اور ثواب۔ یہاں تو آٹے کی بوری کے لیے لوگوں کی لائنیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، یارو اتنی بڑی عطا مل رہی ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اور سنیے، یہ متفقن ہے، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اب بیان کرنے لگا ہوں وہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک نفلی روزہ، صرف ایک، عادت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے بندہ رکھ لے، اللہ کا کوئی بندہ یا بندی کبھی بھی ایک روزہ، سوموار کو رکھ لے، جمعرات کو رکھ لے، یہ ایک روزہ رکھا ہوا اللہ تعالی آپ سے جہنم کو 70 سال کے فاصلے پہ دور کر دیتا ہے۔ سر جی سانپ پاؤں پہ چڑھا ہوا ہو، آپ کچھ ایسا کریں کہ کچھ چیز اسے گھسیٹ کے 70 میٹر دور لے جائے تو آپ کی خوشی کا عالم نہیں ہوگا۔ ایک نفلی روزہ، یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی داستان نہیں ہے، متفقن علیہ روایت، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی لے کر کے آئے، میرے اور آپ کے مرشد کامل نے سوموار اور جمعرات کے روزے اور 3 چاندنی راتوں کے دنوں کے روزے رکھ کے میرے اور آپ کے مرشد محبوب نے یہ بات کہی، اللہ 70 سال جہنم کو دور کر دے گا۔ ایک دن بیچ میں ٹھنڈا پڑتا ہے نا، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، باجی جون چڑھ گیا ہے، ادھا گزر گیا ہے، اللہ پھر اتنے ماشاءاللہ مری بنا دیتا ہے، موج نہیں لگی، دل کا ٹاش ہے آج گرمی بڑی بہت ٹھنڈیاں چلی ہیں، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوائیں چلا دے، جہنم کی آگ کی حدت اور شدت اللہ اسے ختم کر دے، صرف ایک روزہ، اور کتنی کی تلخی ہوگی ایک دن کے روز، اور یہ بھی نہیں کہا کہ گرمی یا سردی کا، جون سا مرضی رکھ لو،
مگر کب؟ جب عبادت سمجھو. ان دنوں کو عبادت جان کے جینا ہے انشاءاللہ. عبادت جان کے. ہمیں کسی ایک پیکج کا پتہ چل جائے نا، پیکج اچھا ہو، ہم بندے بندے کو بتاتے ہیں، وہ فیک ہو یا اصلی ہو. کتنے لوگوں کے میسج میرے ان باکس میں آئے ہوئے ہیں کہ سر جی یہ کریں، اتنی جی بی آپ کو جو ہے نا وہ فری ملے گی، نیٹ فری ملے گا، یہ کر لیں لیپ ٹاپ ملے گا، وہ کر لیں یہ ہوگا، ایسے کر لیں وہ ملے گا. ماشاءاللہ ایک بے نظیر اسکیم کا میسج آ جائے، محلے کے 5 گھر دوڑ پڑتے ہیں، پروفیسر صاحب دسے آ جائے. پتا ہوتا ہے فیک ہے، جھوٹا ہے، لیکن ایک امید لگ جاتی ہے. رب جو سچ کہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. کاش کہ میں اور آپ گروپ کی شکل میں جینا سیکھتے، گروپ کی شکل میں جینا سیکھتے. ایک صرف گانا فارورڈ کرتے ہو نا، کوئی ایک چھوٹی سی میم بنا کر کے لوگ بھیج رہے ہیں، وہ جی اس کے ویوز ملینوں میں آئے ہیں. کاش میرا اور آپ کا نیٹ ورک عادت سے ہٹ کے کبھی عبادت بن کے آنکھیں کھلتی رات کو سونے سے پہلے ڈھونڈ دے کہ سونا رب عبادت بنا دے، جاگنا عبادت بنا دے. ہمیشہ کام نہیں ہوئے، ہم ہی نہیں چل پائے. ایک آیت روزانہ کی بنیاد پہ ایک میسج کرتا ہوں، آپ یقین کریں جو کبھی نہیں بولے تھے، زندگی بھر کے لیے گونگے تھے، وہ بھی بول اٹھے کہ نہیں پڑھا جاتا تھا، چلے اسی بہانے کھولتے ہیں، سامنے میسج آیا ہوتا ہے، ایک آیت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، نیچے لفظوں کے معانی دیکھ لیتے ہیں، با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دینا، ہمیں بھی معاف کر دے. اس کلام کی جو برکت اور رحمت اور عطا ہے، اللہ اس کی بہار عطا فرما دے. یارو ہاتھ میں ایک چمبیلی کا پھول پکڑا ہو تو سارا دن خوشبو نہیں جاتی، ہار گلے میں ڈالا ہوا ہو. ایک دفعہ کتاب کو ہاتھ لگا کے رب کے کلام سے گزرے ہوئے ہوں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. وہ کیا ہے، ماؤس پل سا رات کو لگا کے کہتے ہیں مینوں مچھر نہیں کچھ کہندے. یہ رب کے کلمات کبھی آس پاس ان کا حصار بنا کے، یہ یقین عادت سے نکال کے عبادت بنا کے دیکھ بنتا کیا ہے. پل پل قربانی ہے. یہ رب کا دیا ہوا لمحہ رب کو دینا، یہی قربانی ہے. رب کی دی ہوئی زندگی، رب کی بندگی کے نام کرنا، یہی قربانی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نماز قربانی نہیں؟ سر جی جمعہ بازار چھوڑنا، چھٹی والے دن آن کے لیلا ٹھا لینا بڑا سوکھا ہے. دکان لگی ہوئی ہو، گاہک ہوں، فون آ رہے ہوں، اور پھر بندہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جمعے کے لیے آئے تو چھوٹی قربانی نہیں ہے. فیلڈ چھوڑنی، مارکیٹ چھوڑنی، یہ قربانی سے کم نہیں ہے. ایک ایک پل کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اگر شرمندہ ہوگا اور کسی چیز کے اوپر نادم ہوگا تو وہ اس پل پہ ہوگا کہ اگر اس پل میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا. اور عبادت، میں پھر معذرت کروں گا، نماز روزے حج زکات کا نام نہیں ہے. عبادت نیت کا قبلہ درست کر کے زندگی کا پل پل رب کے دیے ہوئے نعمتوں اور احسانات کی شکر گزاری کے ساتھ ان کو پراپر چینل پہ لا کے پراپر کام کے لیے کرنا، یہ بھی رب عبادت بنا دیتا ہے. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھے تو. آئیے آتے ہیں، یہ 10 دن میں کریں گے کیا؟ تسبیحات کریں، اور اسے معمولی نہ سمجھے. لوگ بڑا عجیب جانتے ہیں اگر کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرا ایک مسجد میں جانا ہوا، بالکل دیہاتی ماحول کی مسجد ہے، اور ماشاءاللہ کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی بزرگ، کسی بھی مسلک کا میں نے چپ نہیں دیکھا، سارے ہی پڑھ رہے تھے، کوئی نہیں شرما رہا. عرب دنیا میں میرا جانا ہوا، مساجد میں گیا، گھروں میں بیٹھا، مجلسوں میں بیٹھا. یقین کریں یہی کیوں؟ تیرے رب کو یہ اچھا لگتا ہے کہ تو اپنے رب کو بڑوں میں بیٹھ کے بڑوں کا بڑا کہے. شہنشاہ بڑی دنیا اپنے آپ کو سمجھتی ہے، لیکن تو اپنے رب کو کہے. میں تو ابھی کل پڑھ رہا تھا، کہندے جی فرعون بہت بڑا کام کر گیا، جڑے کل دے فرعون سی وہ مر گیا، 1000 سال ہو گئے، تو اج بھی لوگوں کو کمائی لبن رہی ہے. جو احرام بنا گئے ہیں، جو اپنی ممیاں چھوڑ گئے ہیں، جو میوزیم بنے ہوئے ہیں، مصر پورے کو وزٹ کیا جا رہا ہے،
اور ذرے مبادلہ مل رہا ہے، مال دولت آ رہی ہے، اگے لکھتا ساڈے فرعون زندگی چ بھی نہیں سانو کچھ دینا۔ بھائی ہم بھی تو اپنی زندگی کے فرعون بن کے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ ہر انسان جو رب کے دیے ہوئے وقت کو، رب کی منشا، اللہ کی توحید، پیمبر کی سنت، اللہ کی عبادت اور پیمبر کی طریقت پہ نہیں گزارتا، وہ اپنی زندگی پہ بیٹھا ہوا اس کالے سانپ سے جو کسی بہت بڑے خزانے پہ بیٹھا ہو اور کسی کو قریب نہ آنے دیتا ہو، وہ سانپ اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ فرعون اپنی زندگی اور اپنے وقت کا فرعون بن کے بیٹھا۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو بندگی نہیں کرنے دیتا، رب کے قریب نہیں ہونے دیتا تھا، بدنام ہو گیا اور کہا تھا اکبر نہیں غالباً، یوں قتل کے بچوں سے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ مصر میں 5-7 کالج بنا دیتا، بچے پیدا ہونے دیتا، اور جب بڑے ہوتے ان کی برین واشنگ کرتا، وہ سارے اس کے ہو جاتے، ماں باپ کے مخالف ہو جاتے۔ کون رہتا دین موسیٰ پہ؟ 99% مسلمانوں کے بچے والدین کی دولت اور پیسے سے، مسلمان اساتذہ کے دیے ہوئے وقت میں سے خزانے پہ سانپ اور عمر اور وقت کے اوپر جو ہے وہ فرعون بن کے کیا مجال جو کسی کو توحید کے یا اللہ کے قریب آنے دے۔ تو سر جی قربانی دینے کے لیے پہلی قربانی یہ ہے کہ اپنی فرعونیت ختم کریں، نمرودیت ختم کریں۔ روپڑی صاحب کو کسی نے رکا بھیجا، اور رکا کیا تھا جی؟ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے لیے آگ میں کود گئے تھے۔ اگر میں کہوں کہ آپ اللہ کی توحید کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دیں تو لگا دیں گے؟ کہنے لگے جی بالکل لگا دوں گا، لیکن اسی رکے پہ سائن کر دیں کہ میں نمرود کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آگ میں کودیں، توحید کی وجہ سے میں نے آپ کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ سر جی وہ تو نمرود دوسرا تھا، بدنام ہو گیا، تاریخ میں ایک نام پڑ گیا، جوتے پڑے سر میں، رب نے مچھر گھسے دیے اس کے ٹول پلازے میں جہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ توحید والا نہیں گزرے گا، مار دیا جائے، آگ جلا دی جائے، راکھ میں ڈال دیا جائے، فرعونی ٹول پلازے، پیچھے کر لو گاڑی، توحید کا وزن بڑا ہے، نہیں چڑھنے دیں گے اپنی زندگی کی شاہراہ پہ۔ مگر آپ اور میں قربانیاں کرنے والے، عادت بن گئی قربانی، مگر زندگی کے اوپر فرعون بن کے، نمرود بن کے، حامان بن کے، قارون بن کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ فیصلہ کسی غیر کو نہیں دیتے۔ سنی شیعہ کے بارے میں شیعہ، دیوبندی کے بارے میں دیوبندی، وہابی کے بارے میں وہابی، کسی اور کے بارے میں سولوردی، چشتی، قادری، مختلف مکاتب فکر فیصلہ کریں گے تو فتویٰ شاید تھوڑا تلخ ہو جائے۔ جناب اپنے گریبان میں جھانکیے، میں اپنے پہ نمرود بن کے کب کا بیٹھا ہوں؟ دل دھڑکنوں کے لیے ایک اللہ کے لیے، نظر یکجہتی میں ایک اللہ کے لیے، دماغ کی سوچ ایک اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں بھی رب کے لیے، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی کی ایک ایک سانس بھی رب کے لیے، میری موت سکرات لمحات بھی رب کے لیے۔ غیر تو غیر ہے کیا؟ میں نے خود کو اپنے کو رب کی توحید پہ آنے دیا ہے؟ سر غیر کو چھوڑ دیں، بھائی کو چھوڑ دیں، کزن کو چھوڑ دیں، رشتہ دار کو چھوڑ دیں، پاپا کو چھوڑ دیں، پاپا مجبور نہیں کرتے، ہاسٹل میں ضد کر لیتے ہو، کون روکتا ہے؟ بیٹیاں چلی جاتی ہیں، بیرون ملک اکیلی بیٹیاں بھیجی جا رہی ہیں، پیسہ، ضرورت، پیٹ، مستقبل، فیوچر، یہ آخرت کوئی فیوچر نہیں۔ ہر بندہ چاہ رہا ہے میرا فیوچر برائٹ ہو، لیکن دین کے معاملے میں اپنے رب کی دی ہوئی زندگی اور اللہ کے وقت پہ نمرود بن کے، فرعون بن کے، حامان بن کے، قارون بن کے، ابو جہل بن کے، اتبا شیبہ بن کے، ابو لہب بن کے ڈٹا ہوا ہے۔ کیا مجال جو کبھی خود کو اٹھا کے شرک سے ہٹا کے پیچھے تو نہیں جانا، اس تو بات ختم۔ سر جی ایک ہی نقطے پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، صرف ایک نقطہ، اگر وہ محرم سے مجرم بنا سکتا ہے، دعا کو دغا بنا سکتا ہے، دغے کو دعا بھی کر سکتا ہے، مجرم کو اتاریے نقطہ، محرم بنا دے گا۔ یہ واجد 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 کرتا، اتار نقطہ، تو رب واحد کو مل گیا ہے، پانے والا ہے، لگا اس کو نیچے، کہ میں نے پا لیا، اپنے رب کو پا لیا ہے، میں نے توحید کو۔ میرے پیمبر انہی دنوں میں چڑھے تھے، کہاں؟ کاروان پہ،
मदीने से निकले, एहराम बांधा, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। जिंदगी मेरे मुर्शिद की थी, 7 सवा लाख थे, 1.25 लाख की जिंदगी को कहां मोड़ दिया? इबादत पे। वगरना वो ऊंट चलाते हुए जो लंबी लंबी खुदियां पढ़ते थे और ऊंट भागते थे, वो कुछ और शेर होते थे। चन्नड़ पीर का मेला लगता है अहमदपुर शर्किया के करीब, हम छोटे बच्चे थे। मैं अभी पिछले दिनों वहां हाल अहवाल कैफियत देख के सारा आया। सुबह सुबह पिछली रात ऊंट, लंबी लाइनें, कचावे, खवातीन, और माशाल्लाह सराकी में हुदी पड़ी जाती थी और ऊंट छणन छणन घुंघरू बंधे हुए होते, गलों में टल होते, खास किस्म का सोज होता, आवाजें होती और वो दौड़ रहे होते। कहा जा रहे हैं जी चन्नड़ पीर, क्या है जी? मेला है। क्या होगा जी? महबूब को आशिक माशूकों को मिलेंगे। अच्छा जनाब, महबूब आप 1.25 लाख कहां लेके चले हैं? ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह को मिलने चले हैं। कैसे जा रहे हैं? सादे लिबास में, यूनिफॉर्म। महबूब कह क्या रहे हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो जो बुतों को पुकार पुकार के कहते थे लब्बैक या उज़्ज़ा, लब्बैक या हुबल, वही कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। क्या आप अपने रब को शरीकों से उठा के, शराकतों से उठा के, शिरक से उठा के एक रब के दर पे अपना वजूद ला के फेंका? ये है तेरा मुकाम, ये है अल्लाह का घर, ये है मस्जिद, ये है बैतुल्लाह, उम्मुल कुरा, ये है उसकी बच्चियां, वो है वो मां, ये है उसकी आगे फरें, ब्रांचेस। मोड़ पाए हो? नहीं मोड़ पाए तो फिर लोगों को मजबूर मत करें और उन्हें ताने मत दें, दूसरों को कुछ कहें, बगैर सोच लें कि मेरी फिर औलियत कहां खड़ी है। 5 फुट का मेरा कद, 6 फुट का, 7 फुट का, मैं तो इसके ऊपर भी अल्लाह की इबादत नाफिज नहीं कर सका, गैरों को मैं क्या कहूं? ये दिन सोच के गुजारे। मेरे महबूब ने तवाफ में भी इबादत, हजर अस्वद को इबादत, रुकन यमानी का इस्तिलाम इबादत, सफा पहाड़ी पे चढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह वहदा नसर अब्दा व अंजज़ वादा व नसर अल अब्दा वादा। यार ये क्या है? सारा कुछ वही है, इबादत है। एक एक पल, एक एक नुक्ता, तारीख भी, हिस्ट्री भी, हालात हाजरा भी, मुस्तकबिल भी, फ्यूचर भी। तअल्लमू मिन्नी मनासिककुम, इसे आदत ना बना लेना, इबादत सीखो मुझसे। एक एक कदम को इबादत कैसे बनाना है? वो मीना जा रहे हैं, वो अरफात जा रहे हैं, वो वकूफ है, वो अरफा है, ये मुज़दलिफा में रात का सोना है, ये कंकरियां हैं, जमरात हैं, वो तवाफ है, फिर वो सफा मरवा की साई है। हत्ता के बालों का मुंडवाना और कटवाना आदत। कटवाते हैं कि नहीं? पढ़ रहा था मैं पूरी दुनिया में ठंडक के बारे में एक कॉन्सेप्ट है कि दरख्त लगाओ और ठंडक बढ़ेगी, ऑक्सीजन रेट बढ़ेगा। हमारे मुल्क में एक ही सोच है, टेंट करा लो, मौसम ठंडा हो जाएगा। ये तेरे रब की सोच है। अपनी गर्मी कम करनी है तो हज उम्रे पे आ, दुनिया की महंगी तरीन टेंट करवा। मैं बताऊं फरिश्तों को, तुम कहते थे कत्लो गारत करेगा, मैंने एक इशारा करा है, अपनी सबसे कीमती जुल्फे मेरे रास्ते में कुर्बान करके ये जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने वाला एहराम लेके आया है, जरा इसको देखो। वही है जिसके बारे में तुम खिलाफत पे एतराज करते थे। सर जी वो टिंड भी इबादत, वो तेरा तवाफे अलविदा भी इबादत, और जानवर खरीदना भी इबादत। जिक्र करा ना मैंने पिछली मरतबा। पूछा सर जी ये मसला है बकरे में, कुर्बानी की शर्तें पूरी करता है, लग जाएगा? और जब तस्वीर मांग ली कि लेने वाले की तस्वीर जरा भेजें, उस बेचारे का तो कान मामूली सा वो चीरा आया था, कटा था, और जनाब की खरीदने वाले की पूरी सुन्नती कटी हुई है, नजर ही नहीं आ रही। और थोड़ा सा इशारा करा तो जनाब गुस्सा कर गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सर जी आदत को इबादत बनाने में थोड़ी देर लगती है, हड्डी गलत जुड़ी हुई हो थोड़ा मसला होता है। बच्चों को कई दफा लेके जाता हूं पहलवानों के पास, फ्रैक्चर हुए होते हैं, उनका एक ही मौकफ होता है जी ये हुण पुराना गलत जोड़ है, जुड़ गया जे इनू। अभी कल मेरी डिस्कशन हुई कि सर जी एक आपको मरीज दिखाना है, हड्डी उभरी हुई है,
کہتے جی ابھر کداں گئی ہے؟ میں نے کہا کافی پہلے چوٹ آئی تھی۔ کہتے وہ تو پھر غلط جگہ جڑ گئی ہے۔ میں نے کہا حل؟ کہتے جی حل بڑا آسان ہے، توڑیں گے، کچی کریں گے، توڑیں گے، توڑ کے اسے لیول پہ لائیں گے۔ میں کہا یہ تو بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ کہتے جی پھر تکلیف تو ہوتی ہے، عادت سے عبادت میں آنے میں تکلیف تو ہوتی ہے۔ طواف تو بیت اللہ کے تب بھی ہوتے تھے، مگر جب مرشد نے کہا کہ لباس پہن کے کرو، ایک اللہ کے لیے کرو، پرابلم تو بن گئی۔ حاجیوں کی خدمت تو پہلے بھی ہوتی تھی، قربانیاں پہلے بھی ہوتی تھی۔ مزہ اس وقت کے بار ہے کہ خریدنے سے پہلے جو جانور میں شرطیں دیکھ رہے ہو اپنے میں دیکھو، عادت سے عبادت میں آؤ، عادت سے عبادت۔ آپ کہیں گے جناب یہ نال کیڑی ہے؟ سکھا نے بھی تو رکھی۔ یونیفارم ساری دنیا پہنتی ہے، دو دھوتیاں، یہ سادھو بھی باندھ لیتے ہیں، ہندو بھی باندھ لیتے ہیں، بدھ متوں نے بھی اپنے دائیں کندھے ننگے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے مرشد کی سنت سمجھ کے باندھی ہے تو میری وہ چادر بھی عبادت، میرا ایک سٹیپ لینا بھی عبادت۔ میں کوئی بھی قدم اندر کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں، مگر رائٹ جو ہے وہ سٹیپ پہلے لے کے اندر رکھ کے قدم میری عبادت بن جائے گی۔ تو قربانی کے جانور کو صرف گوشت بکرا، اس سال سارے مل کے ایک عادت توڑے نا، کیا خیال ہے؟ میں سب سے پہلے مخاطب ہوں خود کو اور اپنے گھر کو۔ کیا بلا اس سال جنیاں موٹیاں موٹیاں بکیاں، تلیاں، دل شل، کلیجیاں، یہ آپ نہیں پکاؤنیاں۔ محلے جڑا سب تو ماڑا بندہ نا جہدے گھر نہیں قربانی، انہوں نے کہی تسی پکاؤ، ہو جائے گا؟ بڑا مشکل ہے، اسی سارا دن ویٹ کرنا ہے، رات نو ایڈا مہنگا جانور لیا ہے، مین پوائنٹ تے جڑے نے وہ مامے لگتے ہیں انہوں نے دے دئیے۔ ٹیسٹر لگائیں، خود کو چیک کر کے دیکھیں۔ عمر گزر گئی ہے، ہمیشہ پہلے ہم نے ہی کھایا ہے، دل ہم نے کاٹا، جگر ہم نے کاٹا، کلیجی ہم نے بنائی، تلی ہم نے بنائی، موٹی موٹی چیزیں ہمارے بچے، بلے بلے پھر ماں پوچھتی ہے ہاں کیسا لگا؟ مما بڑی زبردست۔ کیا بات ہے! کیا غریب کے گھر میں کبھی کوئی بچہ اس سے اس کی ماں پوچھ کے کہے وہ تو آ کدی کھاتا ہی، کہے ماں آیا تو سانو کدی لبا ہی نہیں، یہ کتوں آیا؟ اور پتہ چلے کہ آپ کے گھر سے آیا ہے۔ اللہ کی قسم نہ بھی پتہ چلے تو آسمان والا تو جانتا ہے۔ میرے خیال میں سارے بکرے کی قربانی ایک طرف، یہ اپنے من کی قربانی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فخر نہیں کر رہا، مٹ کے کہہ رہا ہوں، پچھلے سال میں نے محلے کے کچھ لوگوں کو بلایا، میں کہا بھاجی اے تسی نا تواڈے لیے، کہتے بھاجی یہ تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، یہ کداں؟ اور ویسے بھی یہ اس سٹائل میں نے کبھی نہیں کھائی، ہم نے اپنے سٹائل میں، جو بھی ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، مدینہ میں جو ہم کرتے تھے وہی ہم نے اپنایا، تھوڑا لوگوں کو منفرد لگا۔ سر جی کریں کچھ، کھروڑے ساری عمر ماسی لے جاندی ہے یہ پھوپھو، سر جی کسی غریب وال دے کے بھیجو نا، پاجی تواڈے اس دفعہ بزرگوں تو یہ ذرا کھاؤ کہ گوڈیاں دی میک شیک بنو، ماشاءاللہ خوشی ہوئے گی۔ سیری دے نا کسی غریب کو پتہ چلے، مانگنے والے تو کٹھے کر کے ریڑیوں پہ لے جا کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن تجھے بھی پتا چلے کہ میرے علاقے میں غریب کون ہے، مستحق کون ہے، مانگنے والا کون ہے، ٹپیکل کون ہے، ضرورت مند ڈیزرونگ اور محتاج کون ہے، یہ قربانی دینی پڑتی ہے، نکلنا پڑتا ہے، زور لگتا ہے جناب اس میں۔ یہ ایزی نہیں ہے کہ جیڑا آ گیا دکان تے بسم اللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ جانور کے لیے قربانی، باقی باتیں زیادہ بعد میں، آج کی قربانی اس سال کی، اگلے سال کچھ اور نہیں دیکھیں گے، عادتیں کچھ بدلیں گے، کچھ عبادتوں کی طرف بڑھیں گے، تو اس سال بے شک جانور چھوٹا لے لیں، چھوٹا لے لیں کسی اور کے گھر۔ اور جی میں گوشت بھیج دوں گا، کچھ نہیں بنتا گوشت سے، پوری فیملیاں بیٹھی ہوتی ہیں، میری 100 چل رہی ہیں، کریں کوئی حرج نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کری تھی، مگر اپنی ساری سوسائٹی لا کر کے وہاں مینا میں بٹھا کر کے پھر 100 کری تھی، پھر 100 کری تھی، اور ان میں سے ان کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، کھالے مسکینوں کو دی، ضرورت مند لوگوں کو دی، محتاج لوگوں کو دی، اور ایک سیٹ اپ بنا۔ آئیے سیٹ اپ کی طرف، عادت سے نکل کے عبادت میں آئیں۔ انشاءاللہ زندگی مزہ نہ دے تو مجھے کہنا، اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور اس عید کو صحیح معنوں میں ہمارے حق میں عید بنائے، اور ان مہنگے ترین ایام کو، ان کے بونس کو
لینے اور اپنانے اور اس موسم بہار کا صحیح حقدار ہمیں بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جس بھی شخص نے قربانی کرنی ہے، اور جس سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر گھر کے اوپر صرف ایک قربانی ہے، اگر اللہ نے مالی ہمت دی ہے، زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ ہر گھر کے اوپر میرے مرشد نے، رہبر نے، رہنما نے، رحمت دو عالم نے ایک قربانی، اور وہ سب کی طرف سے ہوگی، اور سب کو اللہ برابر اجر دے گا، زندوں کو بھی، فوت شدگان کو بھی، اللہ اسے صدقہ جاریہ بھی بنائے گا، بس اللہ قبول کر لے۔ باقی رہ گیا کہ ناخن، بال، تو یہ 10 دنوں کے لیے جو ہے ان کو روک لیا جائے گا، اس سے پہلے جو ہے کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں، اور پھر قربانی کے بعد اس کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ اور ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ بالخصوص عید کی رات جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ، اس وقت ہم اپنی باڈی کے فرعون اور نمرود بنے ہوتے ہیں، اور ایک ہی جملہ ہم نے یاد کیا ہے، فرعون یہی کہتا تھا، میرا ملک میری مرضی، میری رعایا میری مرضی، میری قوم میری مرضی۔ تم کون ہوتے ہو؟ موسیٰ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ نمرود کا بھی یہی سلوگن تھا، میرا وطن میری مرضی، میری سپاہ میری مرضی، میری فوج میری مرضی۔ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں وہ چند عورتیں بدنام ہو گئی بول کے، لیکن اصل میں شاید ہی ہم میں سے کوئی بچا ہو جو یہ نہ کرتا ہو کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن پہ اپنی مرضی چلا لیتا ہے، جتنا کہ دین چاہیے اتنا کہ لے لیا، جو اچھا لگا بطور فیشن، داڑھی اچھی لگی تو رکھ لی، میری ہے، آپ کو کیا؟ میری چیز ہے، آپ کو کیا؟ ٹخنے میرے ہیں، آپ کو کیا؟ گھٹنے میرے ہیں، آپ کو کیا؟ ناک میری ہے، آپ کو کیا؟ بیٹی میری ہے، آپ کو کیا مولانا؟ وہ بھی بہن بیوی میری، آپ کیوں ایسے؟ میرا گھر میری مرضی نہیں، یہ سب اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے۔ جب سب اللہ کا ہے تو پھر اسے اسی حیثیت سے دیکھ کے چلیے، انشاءاللہ زندگی خوشگوار بھی ہو جائے گی، زندگی حسین بھی ہو جائے گی، زندگی خوبصورت بھی ہو جائے گی، اور باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بھی زندگی رہی تو بات ہوگی کہ 10 ایام میں جو باقی بچیں گے ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور بالخصوص یوم عرفہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی آسمان سے غیبی مدد کرے، مقروض لوگ اور بے روزگاروں کے حالات اللہ تعالیٰ درست فرمائے، اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد